ریز ہوں گے کہ کسی بت گدھے کے سامنے اپنا ماتھا رگڑ رہے ہوں گے۔ اللہ میری اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بسد احترام عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس سبق کو پڑھ ڈالیے۔ جیسے یعقوب پریشان ہے، جیسے یعقوب بے چین ہے اپنے گھر کے اس اثاثے کے لیے، اپنے گھر کے مستقبل کے لیے، اور کہیے کہ اپنے گھر کے فیوچر کے لیے، اور اپنے گھر کے آنے والے مستقبل کے لیے جیسے یعقوب پریشان ہے، بار بار پوچھتے ہیں کہ اے میرے بچوں، میری کمر اس وقت تک زمین سے نہیں لگے گی، میری پیٹھ اس وقت تک زمین سے نہیں لگے گی جب تک کہ تم یہ جواب نہ دے دو وَمَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ ظاہر سی بات ہے اس سرزمین سے تو یہی جواب دیا جانا تھا کہ بابا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم زمین و آسمان کی رب کی عبادت کریں گے، کل جہان کے رب کی عبادت کریں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے ہم شرک کی تہذیب سے گزر جائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ہم کفر کے کھانوں میں بڑھ جائیں گے؟ باوجود اس کے کہ یہ جواب دیا جانا تھا، پھر بھی یعقوب پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بھائیوں، اگر یعقوب علیہ السلام گلشن نبوت کے فرد ہو کر یہ سوال اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں تو کیا میں اور آپ ہندوستان کے موجودہ ماحول سے اس درجے اطمینان رکھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ سوال اپنے بچوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب ہمارے بچے عشق کے اندر مبتلا ہو کر غیروں کی عبادت گاہوں کے اندر اپنا ماتھا رگڑ رہے ہوں، جب ہماری بچیاں اسلام کی تحریک چھوڑ کر کفر کی زمین قبول کر رہی ہو، ایسے گھرانوں کی بچیاں جا چکی ہیں اور جا رہی ہیں جہاں تصور کی دنیا میں اور خیال کی دنیا میں بھی یہ بات نہیں لائی جا سکتی تھی کہ اس گھر کے اندر بھی کبھی کفر سر چڑھ کر بولے گا۔ ایسے گھرانوں کی بچیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہیں کہ میری پرسنل لائف ہے، میری اپنی چوائس ہے، میری اپنی دنیا ہے، میں نے اپنا لائف پارٹنر چن لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ سچویشن ہے، یہ کنڈیشن ہے اور یہ ماحول ہے تو مجھے اور آپ کو حساس ہو جانا چاہیے اور بیدار ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ اس بیج کی اور اس پودے کی حفاظت ضرور کریں جو ابھی کم سنی اور طفولیت کے زمانے میں اپنا وقت کاٹ رہا ہے۔ یعنی آپ ان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچا لیجئے جو جا چکی ہیں، یقیناً وہ بھی قابل توجہ اور قابل محنت ہے، ان کا درد اور ان کی بے چینی بھی مجھے اور آپ کو اسی درجے ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائی یہ وہ مال ہے جو ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ آپ کے زیر اثر بچے ہیں، ابھی اس لوہے کو جلا کر پگھلا کر تپا کر اس کے مختلف پھول تیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس سے بھی صرف نظر کیا اور توجہ ہٹا لی گئی تو بہت بد نصیب کہلائیں گے میں اور آپ، اور بہت تباہ کن ہوں گی وہ گھڑیاں جس کو میں اور آپ موجودہ ہندوستان میں بصیرت ایمانی کا سہارا لیتے ہوئے کل کا ہندوستان دے سکتے ہیں۔ آج آپ اپنے ملک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کیا رنگ ہے، کیا فضا ہے، کیا ماحول ہے۔ آپ کے اپنوں میں منافقین کی ایک بڑی تعداد، کمینوں کی ایک بڑی تعداد، چنانچہ منافقین کی بھرمار، اہل عرب کا کمینہ پن، ابو ظہبی اور دبئی کی سرزمین پر سب سے بڑے بت گدھے کی تعمیر بول رہی ہے کہ ہندوستان کا آنے والا کل بہت زیادہ روشن نہیں ہے، ہوگا اس کے لیے روشن ہوگا، لیکن آپ اہل اسلام کے لیے وہ بہت زیادہ تنگی اور تاریخی رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کے بتلانے کا مقصد اس وقت مختصر سے وقت میں دو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، ایک تو اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کریں اور دوسری چیز اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کیجیے۔ اس لیے موجودہ ہندوستان میں حساس ہو جائیے، بیدار رہیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کی فکر کریں، ان کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کھلا ٹائم کہاں گزار رہا ہے، کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، کس کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ اس لیے اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اب میں نعتیہ کلام گنگنانے کے لیے میں مولانا انیس بلہ میری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے حضرت سامعین کو مستفیض فرمائیں، اور جو حضرات میری اس آواز کو سن رہے ہیں وہ جلد سے جلد اپنے اس اجلاس کے اندر تشریف
لائیں اپنے اس پنڈال کے